قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، ہمارا ایمان مضبوطی کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے چاہیے. انشاءاللہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے زندگی میں اپنے عمل کر کے دکھائے، دین پر ثابت قدم رہ کر دکھائے، وہی ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طرح آخر میں میرے بھائیوں ایک بہت اہم بات، یہ عورتیں میرے ماں اور بہنیں نیچے سنیں کہ ایمان کو بچانا، آج ہم گھبراتے ہیں، ایمان کو بیچ دیتے ہیں میرے بھائیوں. دنیا کے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو ایمان کی نعمت ہے. اس کو برباد مت ہونے دیجئے میرے بھائیوں. اللہ نے ہم کو اسی لیے بھیجا ہے، اس کو برباد نہیں ہونے دیجئے. یہی ہمارے کامیابی کے ضامن ہے. ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ایک اچھا عمل کریں جو اللہ کی رضا کے لیے کافی ہو. ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں. اگر یہی ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ مال دولت کوئی لے کے نہیں جانے والا ہے، لیکن اگر ایمان اگر آپ کا صحیح ہے میرے بھائیوں تو کامیاب ہیں آپ انشاءاللہ. دنیا میں آپ تکلیفیں برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آخرت کی جو تکلیفیں ہیں نا بہت بھاری ہے. ہم یہاں کی تکلیفیں برداشت کر لیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. سب سے بڑا اور بھیانک گناہ شرک ہے میرے بھائیوں. سے بڑی جمعہ مجھے آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے کہ حالات جب بگڑتے ہیں، یہ حالات جیسے بھی ہو، ایسے موقع پر ہمیں دین پر کیسے جمنا چاہیے، کیسے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے. اس تعلق سے ہمیں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، احادیث کیا رہنمائی کرتی ہے، سلف صالحین اس معاملے میں خاص طور پر جب ایسے حالات آتے تھے تو وہ لوگ کیسے زندگی گزارے، دین پر کیسے ثابت قدم رہے. انشاءاللہ چند مثالیں کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھ سکوں. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو حق بات کہنے اور کہنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اس پر جم گئے تو کیا؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. تو فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جسے تم دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا. میرے بھائیو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد دین پر ثابت قدم رہتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جب مومنوں نے کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، کہنے کے بعد اس پر اگر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، چاہے حالات کیسے بھی آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں دیتا ہے. ان کے لیے کیا ہے خوشخبری؟ کہ اب تم ڈرو مت، پریشان مت ہو، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جسے تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو خوشخبری کب دیتے؟ اس میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب ایک انسان ملک الموت کو قریب سے دیکھتا ہے، یعنی جب روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں اور ان کا روح قبض کرنے آتے ہیں تو ایک انسان گھبرا جاتا ہے، ایک انسان ٹینشن میں ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کہلاتے اب تم ڈرو مت، اب تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
آپ نے عمل اچھا کیا، ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخری دم تک اس سے پر ڈٹے رہے، اس سے پر جمے رہے، تو اب تم ڈرو مت۔ ڈرنے کی بات نہیں، بلکہ آپ کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ جنت ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا۔ اگر آپ کہیں پر جائیے اور وہاں کا عطا پتہ نہیں کیسے ہوں گے، لیکن وہاں پر آپ کو ویلکم کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے آدمی کھڑے ہوں اور آپ کو ویلکم کرتے ہوں کہ یہاں کے آپ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، حالات سب اچھے ہیں، تو میرے بھائیو ایک انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو امتحان گاہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، لیکن جو اب بھی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں اب تم ڈرو مت۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ایک انسان نفسی کے حالت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے کہلائے گا کہ اب تم ڈرو مت۔ آپ نے جو عمل کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد اسی پر ڈٹے رہے، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جسے تم نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے، یا آپ کو دنیا میں جو وعدہ کیا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی بات ہے نا، ہم عمل کریں، ایک اللہ پر ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد ہم اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں۔ میرے بھائیوں اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں نا، بہت مثالیں مل جائیں گے، کچھ مثالیں میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں بار بار سنانے سے، حدیثیں بار بار سنانے سے میرے بھائیوں ہمارے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمیں ایک ہمت ملتی ہے کہ اسلاف نے، صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے، انہوں نے جب بھی پریشانی ہوئی دین پر ثابت قدم رہے۔ ان کو جلانے کی دھمکی دی گئی، ان کو مارنے کی دھمکی دی گئی، ان کو گھر سے باہر کر دیا گیا، لیکن جب انہوں نے کہا ایک اللہ ہے تو اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، پورے صحابہ کرام دیکھ لیجئے ان کی زندگی کو، جب انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو حوالہ کر دینا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جب ایک اللہ ہے تو ہماری جان چلے جائے لیکن ہم اس میں شرک نہیں کر سکتے۔ یہی صحابہ کا یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ پر، انہوں نے کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں ایک صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا سنتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ ہے نا، صحابہ کرام بھی سوال کرتے تھے، کتنے عجیب و غریب، دیکھیے نا، آنے کے بعد ہمیشہ سوال کرتا اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے میں عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ آج ہم میں سے کوئی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کسی عالم سے پوچھئے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں، لگاتار کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ سوالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ دیکھیے نا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قل آمنتم باللہ ثم استقم۔ دو جملہ ہے، کہو کہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، بس یہی۔ اللہ اکبر۔ جنت جانا چاہتے ہو نا تو ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ شرط ہے، جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ جب ایمان لے آئے ہو تو پھر استقامت اختیار کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہو، آپ کو دین پر جم جائیے، انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، ہے نا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوری زندگی کو پڑھ کے دیکھیے نا، پوری زندگی۔ آج کیا میں معلوم ہے، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ پر اتنا نہیں ہے نا۔ یقین جس دن آ جائے گا نا میرے بھائیوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جا تو ہو جاتے۔ اگر جس دن یقین ہو جائے گا کہ تمام راستے بند ہیں، اللہ چاہے گا راستہ نکال دے گا۔ جس دن یقین ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اگر جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ڈرنے لگ جائیں گے۔
ہمیں ڈرنا صرف ایک اللہ سے ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، سب کو بنایا ہے، جس نے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تاکہ صرف اللہ کی عبادت کریں نا، لیکن بھروسہ نہیں، یقین نہیں۔ میرے بھائیو، جس دن یقین آ جائے گا تو دین پر ثابت رہنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ یقین صحابہ کرام کو کیسے تھا نا۔ صحابہ کرام سے پہلے اگر دیکھیں انبیاء علیہ السلام کہ یقین بھروسہ اللہ پر کتنا تھا نا۔ معلوم ہے، ایک مثال دیتا ہوں، میں وقت نہیں ہے، میں صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے کیا ہے؟ سمندر ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون اور پورا لشکر ہے، حملہ کرنے چاہ رہا ہے۔ آگے بھی سمندر، آگے پانی میں جائیں گے تو حملہ، پیچھے بھی حملہ کرنے کو، آگے بھی حملہ مطلب پانی ہے، اندر غرق ہو جو ڈوب جا سکتے ہیں، اور پیچھے بھی حملہ کرنے کو تیار ہے، کوئی راستہ بظاہر دکھ نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو احباب ساتھ میں تھے، ساتھی لوگ، کہ ہم لوگ تو چلے گئے، ہم لوگ کہاں پکڑے گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، آپ کے پاس جو لاٹھی ہے نا، سمندر کے اندر مار، اللہ راستہ نکال دے گا، ہے نا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ آگے بھی حملہ ہے، پیچھے بھی، لیکن اللہ پر یقین تھا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، آپ کے پاس جو عصا ہے، لاٹھی ہے، سمندر کے اندر مار۔ اللہ تعالیٰ نے مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پورے احباب ساتھ میں چلے گئے، اور وہی راستے جب پار کر گئے، فرعون اور فرعون کے لشکر جب حملہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر غرق کر دیا، ڈبا دیا، ہے نا۔ یقین تھا اللہ پر، اللہ راستہ نکالے گا۔ میرے بھائیو، آج ہم گھبراتے ہیں، پتہ نہیں حالات کیسے ہیں، اللہ پر یقین کرو، انشاءاللہ آپ کے حالات ایسے ہی، راستہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نکال دے گا۔ معلوم ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ جب مکہ میں چھوڑ کر کے آنے لگے نا، جس کو قرآن میں کیا کہا؟ غیر ذی زرع کہا، غیر چٹیل میدان، نہ آدمی رہتا ہے، نہ درخت ہے، نہ پرند ہے، کچھ بھی نہیں رہتا وہاں پر۔ جب چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے میرے شوہر، مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ تھوڑا سا پانی ہے اور چند کھجورے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہوا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی ہے، یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار، تین بار یہ سوال کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک عورت ذات ہو کر کے کیا جواب دی تھی انہوں نے؟ تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، بظاہر ایک جملہ ہے نا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھی ختم اور کھجور بھی ختم، ایک چھوٹا سے بچہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ایک بار مروہ جاتی ہے، پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتے کوئی آدمی دکھ جائے، ان سے پانی مانگ لے اپنے بچے کے لیے، کوئی نہیں دکھتا ہے۔ وہاں سے پھر مروہ، صفا مروہ 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے، اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے وہاں پر مارتے ہیں، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا وہ فوارہ نکالتا ہے جس کو آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک اللہ پر یقین تھا، اللہ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ راستہ نکال دے گا، تو اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یقین تھا ایک اللہ پر، اور آج ہم گھبراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے بندے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے مانگے، یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالے گا، وہ نکالتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نکال سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ جب استقامت کی بات آتی ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کو ضرور یاد کیجئے۔ آج ہم تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، مومن ہے نا، ہم گھبرا جاتے ہیں، کیا ہوگا اب؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں تو ایک دم کالے تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندوں میں سے تھے، ہے نا، دیکھنے میں تو کالے تھے۔
آپ کو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی. پورا واقعہ آپ کو پتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بلال کون سے ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں نے آپ کی جوتیوں کی چلنے کی آہٹ سنی ہے, جنت میں مجھ سے آگے آپ چل رہے تھے, کون سے ایسا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں کون سے ایسا عمل ہے, لیکن ہاں جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو باوضو کرتا ہوں, جب میں باوضو جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تحیۃ المسجد جیسے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا, ایسے جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا میرے بھائیوں, لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیے نا اس کو معلوم ہے زمین کے اندر لٹا دیا گیا تھا. یہ ریتیلی زمین, کبھی آپ راجستھان سعودی عرب جائیے, زمین ریتیلی ہوتی ہے نا, ایسے گرم ریتیلی زمین پر لٹا کر کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا اور کہتا اے بلال تم محمد کا انکار کر دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احد احد کی آواز لگائی, نہیں جب میں نے ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو ہم اس پر نہیں شرک نہیں کر سکتے. انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اس پر ڈٹ گئے چاہے جان چلی جائے. میرے بھائیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے, لیکن جب ایک اللہ پر ایمان لائے تو آگے پیچھے نہیں ہوئے. میرے بھائیوں ایک صحابی رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے, میں معلوم ہے بہت مشہور واقعہ ہے. جب مدینہ جانے لگے تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ مدینہ جا رہے ہیں, کس لیے مدینہ جا رہے ہیں؟ مدینہ جاؤ گے تو آپ کی جسم کے اندر جو کپڑا ہے, جو مال و دولت ہے, میاں مطلب بیوی جو ہے, اسی طرح بچے ہیں, سب یہیں کے ہیں. دھیرے دھیرے تمام چیزیں لے لیتے, بچے بھی, بیوی بھی, کپڑے بھی, حتیٰ کہ مطلب پیسے سب کچھ لے لیتے ہیں. اور ایسے ہی چھوڑ کر کے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں مدینہ. جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی آپ نے جو سودا کیا نا بہترین سودا کیا, آپ نے بہترین سودا کیا ہے, سب کچھ چھوڑ کر کے لٹا کر کے اپنے ایمان کو بچا کر لے کر آئے, یہ بہترین سودا ہے میرے بھائیوں. اور وہیں پر آواز دیتے ہیں کہ ایک انصار دیکھیے اپنے بھائی کے لیے, ان کے لیے کچھ انتظام کیجئے میرے بھائیوں. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, میرے پاس 2 گھر ہے, ان کو بولیے دونوں میں سے جو گھر پسند آئے وہ لے لے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ان کو کہیے کہ دونوں میں سے جو پسند آئے کہے میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد ان سے شادی کر لے. یہ محبت تھی میرے بھائی, یہ قربانی پیش کرتے تھے سب کچھ لٹانے کے بعد. اور اسی طرح آخر میں میرے بھائیو ایک بہت اہم بات, یہ عورتیں میرے ماں اور بہنیں نیچے سنیں کہ ایمان کو بچانا, آج ہم گھبراتے ہیں ایمان کو بیچ دیتے ہیں. میرے بھائیو دنیا کے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو ایمان کی نعمت ہے, اس کو برباد مت ہونے دیجیے میرے بھائیو. اللہ نے ہم کو اسی لیے بھیجا ہے, اس کو برباد نہیں ہونے دیجیے, یہی ہمارے کامیابی کی ضامن ہے. ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں, دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ایک اچھا عمل کریں جو اللہ کی رضا کے لیے کافی ہو. ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں. اگر یہی ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ مال دولت کوئی لے کے نہیں جانے والا ہے, لیکن اگر ایمان اگر آپ کا صحیح ہے میرے بھائیو تو کامیاب ہیں آپ انشاءاللہ. دنیا میں آپ تکلیفیں برداشت تو کر سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیو آخرت کی جو تکلیفیں ہیں نا بہت بھاری ہے. ہم یہاں کی تکلیفیں برداشت کر لیں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. سب سے بڑا اور بھیانک گناہ شرک ہے میرے بھائیو, اس سے بچیں. بے شمار واقعہ ملیں گے میرے بھائیو کہ صحابہ نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں, لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے سمجھوتا نہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد اسی پر جمے رہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہی میں سے ایک اہم واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہے نا تو ابو جہل حکم دیتا ہے. ابو جہل اللہ اکبر پورے خاندان کے سامنے سب کو جمع کرتا ہے. اللہ اکبر. عمار, یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب ایک بیٹے ہیں, شوہر ہیں, اور سب کے خاندان کے سب کے سامنے ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ تم انکار کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا. وہ کہتی ہے نہیں, جب میں نے ایک اللہ پر ایمان لے آئی ہوں تو اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دیتا ہے ابو جہل کہ اگر نہیں مانو گی نا
یہ پورے خاندان کے سامنے آپ کو جسم سے کپڑا اتار لیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو. ایک عورت کے لیے پورے خاندان کے سامنے اگر بے عزت کر دے, کپڑے اتار لے, میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا قبول ہے, لیکن ہم ایک ایمان لے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم شرک نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. پورے خاندان کے سامنے جب اس طرح کا ان کے ماجرا ہوا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا تھا اصبر آل یاسر, اے آل یاسر اس وقت تو صبر کر لو, اس لیے کہ ابھی اگر آپ نے صبر کر لیا تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. بہت مشکل گھڑی ہے اس وقت, لیکن صبر کر لو. میرے بھائیو دین پر ثابت قدم رہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں اپنی جان قربان کر دی, اپنے جان کو قربان کر دی. اور اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شہید کر دیا, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. میرے بھائیو یہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر ڈٹے رہے, جمے رہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے تم ڈرو مت, خوشخبری سن لو جنت کی جسے تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. میرے بھائیو اب بتائیے نا کتنی بڑی قربانی ہے. آج ہم بتائیں قربانی کی بات کرتے ہیں نا, دین پر ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں نا, ہم سے فجر کی بستر چھوڑا نہیں جاتا ہے نا. آج جمعہ میں دیکھیے اتنی تعداد ہے, لیکن فجر میں تعداد دیکھ لیجئے آپ, ظہر میں نماز کی تعداد دیکھ لیجئے. میرے بھائیو کیا ہے, ہم سنتے ہیں بارہا میرے بھائیو, کیوں نہیں سمجھ میں بات آتی ہے. ایک فرض نماز ہے نا, اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑے احسان ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ ہے ایک اللہ پر یقینی ہے کہ الحمدللہ توحید کے ساتھ ہم کسی کو اللہ کے برابر ہم مانتے نہیں, شرک نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری نمازیں دیکھیے نا اور لین دین دیکھیے نا, دین پر ثابت قدمی کا ایک چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا ہے جسے روکے سب چیز سے رک جانا, اور جیسے حکم دیا ان کے مطابق عمل کرنا, تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. ایک خاص چیز شامل نہیں ہے, سب چیزیں شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دے اس سے لے لو, اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. میرے بھائیو تمام چیزوں کے مجموعے کے نام استقامت ہے. دین پر ثابت قدم رہنا بہت آسان ہے میرے بھائیو, لیکن عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے عمل کر کے دکھائیے, آپ عمل کر کے دکھائیے انشاءاللہ. صحابہ کرام نے اپنے پوری زندگی لگا دی اس کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین پر ثابت قدم رہیے, دین پر جمے رہیے, یہی اصل کامیابی ہے. پریشانیاں آتی ہے ایک مومن کے لیے نا, ہر چیز میں خیر ہے, بھلائی ہے. اگر پریشانیاں آتی بھی ہے نا, اگر صبر کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. اگر پریشانیاں آتی ہے, بیمار بھی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ کو مٹاتا ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے اس پر تو ملتا ہی ملتا ہے, لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے اس پر صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے. تو مومن کے لیے ہر جگہ خیر ہے, بھلائی ہے, بہتری ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم اس پر عمل کریں تو. میرے بھائیوں ہم ایک اللہ پر ایمان لائے, ہمارا ایمان مضبوطی کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے چاہیے. انشاءاللہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے زندگی میں اپنے عمل کر کے دکھائے, دین پر ثابت قدم رہ کر دکھائے, وہی ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. باتیں تو بہت کچھ ہو سکتی ہے, لیکن آخر میں ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو ایک اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. اللہ پر بھروسہ کیجیے, انشاءاللہ ہر کام آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. کوئی بھی پریشانی آئے نا, اللہ کے اوپر چھوڑیں, اللہ نے اس میں کوئی خیر رکھا ہوگا, کچھ بھلائی ضرور ہوگی. انشاءاللہ آپ کے آدھا ٹینشن وہی ختم. پھر اس کا آپ جب پریشانیاں آئے گی نا, آزمائشیں آئیں گی نا, تو آپ اس کو صبر سے اور آسانی کے ساتھ آرام سے اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ لکھا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کے لخت جگر پیارے دوست احباب اس دنیا سے چلے جائے تو ہم کو بھی وہی کہنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیوں, جیسے انہوں نے صبر کیے, جیسے اللہ تبارک بے مثالیں ہیں, اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے, اللہ نے لے لیا, اس پر صبر کریں. اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں صبر جس دن سیکھ جائیں گے نا, الصبر صدمۃ الاولی, صبر جو ہے نا
پہلے ہی جیسے تکلیف پہنچے آپ صبر کا مظاہرہ کریں. ایسا نہیں کہ ایک ہفتے 2 مہینے تک ہم رو رہے ہیں گڑ گڑائیں پوری دنیا کو بتا دیں اور لاسٹ میں کہتے ہیں ہم صبر کر لیں. ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہی پریشانی آتی ہے آپ صبر سے کام لیں. استقامت انشاءاللہ دین پر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اور دین پر جب آپ جم جائیں گے نا میرے بھائیوں تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یہ اس کے مستحق ہم بنیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم جب دنیا سے جائیں گے نا تو فرشتے ہمارے لیے ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ تم اب ٹینشن مت لو، غم مت کھاؤ، بلکہ تمہارے لیے تو جنت کا ٹھکانہ ہے. اس کے لیے خوشخبری سن لو میرے بھائیوں. اس کے لیے ہم کو عمل کرنا پڑے گا. ایک اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو دین پر ثابت قدم رہنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں میں ازمائشوں میں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھنا. میرے بھائیو جب پریشانیاں آتی ہیں انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، دین سے دور بھاگتا ہے. میرے بھائیو ایسے موقع پر دین سے دور نہیں بھاگنا ہے بلکہ اور دین سے جمے رہنا ہے، دین پر ثابت قدم رہنا ہے. یہ اگر آپ نہ لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا، آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کوئی سبیل نکال دے. اللہ رب العالمین جو ہاسپٹلوں میں کربٹیں بدل رہے ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری عطا فرمانا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. قوموا للصلاۃ.